جی ہے ذرا لمبا لیکن ہے ضروری. محمد حماد ہیں دھرمپورہ لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں مال روڈ انڈر پاس سے گزر رہا تھا کہ راستے میں میری بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا. پاس ہی ایک ٹریفک وارڈن کھڑا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ پیٹرول کہاں سے ملے گا. جواب ملا کہ یہاں کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے. تھوڑا آگے جاؤ, مسجد کے نیچے ایک بندہ ہے, وہ بلیک میں پیٹرول بیچتا ہے, اس سے خرید لو. میں نے وارڈن سے کہا کہ اگر بلیک میں بیچتا ہے تو پکڑتے کیوں نہیں. ٹریفک وارڈن کا جواب سن کر میں دنگ رہ گیا. اس نے بےغیرتی کی ہنسی ہنستے ہوئے کہا, ہم یہاں کھڑے ہیں اس لیے تو بلیک میں بیچ رہا ہے. تو حسن صاحب اس جواب کا میں کیا مطلب سمجھوں. کوئی مطلب نہ سمجھیں آپ حماد صاحب, سکون میں رہیں. دیٹ از دا وے یو آر, دیٹ از دا وے وی آر. یہ پورا معاشرہ, پوری سوسائٹی 2 نمبر, ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کی جیب میں ہے. 2 نمبر اکانومی ہے. کسی کے پاس کل, میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, جادو کا چراغ آ جائے, رشوت بند ہو جائے, پونی آبادی 6 مہینے میں بھوک سے مر جائے گی. یہ سارا کاروبار ہی, اس ملک کا سارا دھندا, وہ جو بھی تو کتابوں میں رہ گیا نا کہ رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی, اور یہی اس معاشرے کی پہچان ہے. اب اس کا ثبوت کیا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں, کہ یہ معاشرہ خود جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے. جہنم میں کیا ہوتا ہے؟ نہ بندہ زندہ ہوتا ہے, نہ بندہ مر رہا ہوتا ہے. یہ ہے جہنم. روز جیتا ہوں, روز مرتا ہوں. وہ روز والی بات نہیں, ہر لمحہ انسان جیتا ہے اور مرتا ہے. یہ ایک ٹاپ ٹو ٹو ایک کرپٹ معاشرہ ہے. جس ملک کے ہر بڑے لیڈر پہ لوٹ مار کا الزام ہو, اور سب سے بڑا گواہ ہو کیا, ملک خود قرضوں کی دلدل میں غرق, روٹی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان لوگ, کلمہ گو. یہ جہنم آپ نے خود دہکایا ہے. یہ پورے کا پورا ملک اور معاشرہ, اس پہ جو بے برکتی, جو نحوست, جو پھٹکار برس رہی ہے, وہ انہی لوگوں کی وجہ سے. اور یہ جو جس ٹریفک وارڈن کی آپ بات کر رہے ہوں, یہ ٹاپ سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے ٹریفک وارڈنز ہی ہیں. میرا خیال ہے 1 in a million بھی کو بندہ شاید ہو, 1 in a million, جو حرام نہ کھا رہا ہو کسی نہ کسی شکل میں. اور یہ کیوں نہ ہو. جس ملک کا وزیر اعظم, ڈوب مرنا چاہیے ہمیں, 3 بار وزیر اعظم رہ چکنے والا آدمی کیمروں کے سامنے یہ بات کرنا ہے کہ اگر میرے اثاثے, میری جائیدادیں میری انکم سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا. وہی انجام ہے. سوال ہے جی مانچسٹر UK سے نثار خان ہیں. وہ کہتے ہیں جی وزیر اعظم عمران خان کے مشیر نے خوشخبری سنائی ہے کہ 2 ہفتوں میں کھانے پینے کی متعدد اشیاء سستی ہو جائیں گی. نیز اگلے 2 ماہ کے اندر چینی کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. اگر واقعی ایسا ہو گیا تو اپوزیشن کے پلے کیا رہ جائے گا. نثار خان صاحب, اپوزیشن کے پلے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ اب بھی کچھ نہیں. مہنگائی یہ حکومت کنٹرول کر سکے نہ کر سکے, ایون دین اگر جس آدمی میں شعور ہوگا, جس میں تھوڑی سی غیرت ہوگی, حیا ہوگی, اس کو اب تک معاملات کی سمجھ آ جانی چاہیے. ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو دیوتا سمجھ رہا ہے, کسی کو بت پرستی کر رہا ہے, شخصیت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہے, یا اس کے مفادات بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی مخصوص خاندان یا پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, تو وہ اور بات ہے. عام پاکستانی کو تو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو وہاں پہنچایا ہے جہاں عمران ہے, کو بہت بڑا اسٹیٹسمن مدبر بھی ہوتا ہے نا, اگر تجربہ کار, تو وہ بھی اٹ ٹیکس ٹائم. مطلب
ٹرننگ دا ٹیبلز بالکل ہی وہ مذاق تھوڑی ہے، ریورس کا سفر تھا، اس کو روکا ہے. اب پھر فرسٹ ایئر میں گاڑی پھر آگے چلے گی تو ٹائم لگے گا. تو باقی رہ گیا یہ وزیر اعظم کے مشیر کا، یہ چھوڑتے رہتے ہیں اس طرح کی، سستی ہو جائیں گی، مہنگی ہو جائیں گی. اب ڈالر جس طرح ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کس طرح سستی ہو جائیں گی، لیکن اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ابھی ریسنٹلی پیٹرول بڑھا ہے، وہ کسی کا باپ بھی نہیں قیمتوں میں بڑھاوے کو روک سکتا، چونکہ چیزیں گھروں میں تو نہیں، دکانوں میں تو نہیں اگتی نا، آتی ہیں. اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہی بڑھ گئی ہے تو آپ کیسے کم کر لو گے؟ زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر سکتی ہے، یہ باغیے مارتے ہیں مشیر مشہور. آپ جو انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے جو اس معاملے میں جو مہنگائی ہوتی ہے انتظامی نااہلی کی وجہ سے، وہ روک سکتے ہو آپ. باقی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے. مجھے اگر یہ پین 5 روپے میں کاسٹ کر رہا ہے، ہاؤ کین یو ٹیل می ٹو سیل اٹ فار 5 روپیز؟ میں پاگل ہوں؟ میں نے وہ دکان کے اوور ہیڈس ہیں یا اسٹور کے یا وٹ ایور، بنگی بات ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ یہ ایک انٹرنیشنل اصول ہے، اس کو آبزرو کرنا پڑتا ہے. ہاں، جو آپ کی نااہلی، نالائکی، بد انتظامی، بدصورتی، رشوت خوری، حرام خوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ذخیرہ اندوزیاں اور یہ اور وہ، اس کو آپ ہینڈل کر سکتے ہو. اس سے زیادہ مشیر مشار کیا کرے گا؟ فرزند شرجیل ہیں شاہدرہ سے، وہ کہتے ہیں جی کیا میڈیا اتھارٹی بل کے منظور ہوتے ہی پاکستان کا میڈیا مکمل حکومت کے کنٹرول میں آ جائے گا؟ کیا سوشل میڈیا اور قومی میڈیا پہ اظہار رائے کی آزادی ختم ہو جائے گی؟ حکومت ہر حال میں اس بل کو منظور کیوں کرانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں پردھان صاحب، یہ ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو فرینڈلی قسم کا میڈیا ملے، تو وہ اس کو آپ علیحدہ رکھیں. میں نے تو رپورٹ کارڈ میں ایک تجویز دی ہے کہ بھائی دونوں طرف ویل میننگ اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بیٹھ کے امیکیبلی طے کر لو. وہ کہہ رہے ہیں فیک نیوز کیا ہے، اس کو ڈیفائن کریں، اس کا بندوبست کر لیں. ان علاقوں میں حکومت چونچے نہ مارے، منہ نہ مارے، جو بنتا ہی نہیں ہے. رہ گیا کنٹرول، تو وہ نہیں ہو سکتا. میڈیا کیا ہے؟ میڈیا ہے ہواؤں کو مٹھیوں میں گرفتار کرنے کی کوشش. نہیں، آپ پرفارم کرو گے، بہت اچھا کوئی پرفارم کر رہا ہو، اس کے بارے میں کوئی اخبار، کوئی مضمون نگار، کوئی تجزیہ نگار، کوئی کالم نگار اگر الٹی سیدھی بات کرے گا، لوگ کہیں گے لعنت ہے، دور پھٹے منہ تیرے. دوسری طرف آپ تعریفیں کرتے جاؤ، گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور کہہ رہی ہیں، نہیں ہوگا. لیکن بہرحال، اور بعض اوقات دونوں موقف ٹھیک ہوتے ہیں. فیک نیوز اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. ادھر سے میڈیا کے نمائندے بیٹھے ہیں، ادھر سے فواد چودھری بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھی بیٹھے ہیں، وہ ہمارا وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں جو اسٹیٹ منسٹر ہیں. تو فاروق حبیب کی میں بات کر رہا ہوں، تو بیٹھ کے امیکیبلی سیٹل کر لیں. یہ ملک نہیں اس طرح کے تماشوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. لکھا عمران احمد ہیں کہ جی فواد چودھری عالم سواتی کے الیکشن کمیشن کے بارے میں الزامات پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئینی ماہرین کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ کے برابر اختیارات ہوتے ہیں. کیا دونوں وزراء نااہل ہو سکتے ہیں؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، سیاست نام ہے مفاہمت کا، اور پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ان میں تصادم کو، اختلاف کو، جھگڑے کو، ٹینشن کو جتنا کم کیا جا سکے اتنا بہتر ہوگا. باقی اگر الیکشن کمیشن وہ جو کیا عالم سواتی صاحب نے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی انہوں نے تجاوز کر گئے، تو اگر کوئی ثبوت ہیں تو بات کریں.